اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں تقسیم کی تعریف بیان کی تھی اور مختصر سے اس کی توضیحات بھی آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ توضیح میں ہم نے کہا تھا کہ تقسیم کے لیے ضروری ہے کہ ایک بنیاد ہو، اس کی متعدد بنیادوں پر ایک وقت میں تقسیم کرنا، ایک ساتھ تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ ہدف کہ جو معرفت ہے، جو پہچاننا اس کی ہدف ہے، وہ پہچان ہو نہیں پائے گی، وہ معرفت ہو نہیں پائے گی۔ تو ایک وقت میں صرف ایک ہی بنیاد کے اوپر تقسیم ہونی چاہیے۔ اسی کے لیے یہ تنبیہ ہے، نوٹ ہے، آگاہی ہے آپ کے لیے، اور اسے ہم پڑھتے ہیں تاکہ اگلی بحث شروع کریں۔ تنبیہ: قد يقسم الجنس الواحد بتقسیمات مختلفۃ الی انواع مختلفہ۔ کبھی کبھی تقسیم ہوتی ہے ایک چیز مختلف تقسیمات کی طرف اور مختلف انواع کی طرف، کیونکہ جب تقسیمات مختلف ہو جائیں گے تو انواع بھی مختلف ہو جائیں گے۔ الگ الگ تقسیموں کے اعتبار سے مختلف انواع کی طرف وہ چیز تقسیم ہو سکتی ہے۔ وذالک، کیوں مختلف انواع کی طرف ہو جاتی ہے؟ لاختلاف الاسس التي يراعيها المقسم، یہ ان بنیادوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ تقسیمیں الگ الگ ہو جاتی ہیں کہ جن کو لحاظ کرتا ہے مقسم، یعنی تقسیم کرنے والا، عند تقسیم کے وقت۔ مثلا فقط یقسم الانسان، کبھی کبھی مقسم تقسیم کرتا ہے انسان کو علی اساس اللون، مثلا رنگ کی بنیاد پہ، مثلا تقسیم کر دے گا یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ گندمی ہے، یہ فلاں، اس طرح سے تو یہ رنگ کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ وقد یقسم علی اساس الشعب، کبھی کبھی قومیت کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، یہ عربی ہے، یہ فارسی ہے، یہ ہندی ہے، یہ قومیت کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ وقد یقسم، اور کبھی کبھی تقسیم کرتا ہے علی اساس المجتمع، معاشرے کے اعتبار سے کہ جس میں وہ جی رہا ہے۔ مثلا کبھی کبھی کہا جاتا ہے یہ شہری ہے اور یہ گاؤں والا ہے، بدائی و حضری۔ تو یہ جو تقسیمات ہیں، تو یہ گاؤں والا کہنا، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، یہ ماڈرن ہے، یہ الگ الگ بنیادیں جب ہو جائیں گی تو تقسیمات بھی الگ الگ ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ انسان تقسیم ہوتا ہے مثلا ایک ہی وقت میں کالا، گورا، گندمی، لمبا، پتلا، موٹا، یہ تقسیمات نہیں، ان کے معیارات الگ الگ ہو گئے، بنیادیں الگ الگ ہو گئیں، تو یہ تقسیم نہیں کہلائے گی، بلکہ تقسیم ایک معیار کے مطابق ہونی چاہیے ایک وقت میں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز جو ہے مختلف بنیادوں کے اوپر الگ الگ طرح سے تقسیم ہو جائے۔ یہ نوٹ جو آج ہم نے پڑھا ہے یہ اس بارے میں۔ اب ہم آج پڑھیں گے انواع تقسیم، انواعہ یعنی انواع تقسیم۔ تتنوع القسمۃ الی نوعین، تقسیم ہوتی ہے قسمت یا تقسیم متنوع ہوتی ہے دو نوعوں کی طرف، دو شاخوں کی طرف بڑھتی ہے۔ ہما، وہ کیا ہیں؟ تقسیم طبیعی اور تقسیم منطقی۔ دیکھیں، تقسیم طبیعی ہم نے شروع میں جب تعریف آپ کے سامنے پیش کی تھی اس ٹائم اشارہ کیا تھا، کسی چیز کا ایسے اجزاء کی طرف تحلیل ہونا کہ جن سے مل کے وہ بنی ہے، یہ جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ملاوٹ نہ کی گئی لیکن وہ پائے جاتے ہیں اس کے اندر اجزاء، تو ایسی تقسیم کو کہتے ہیں تقسیم طبیعی۔ دوسرے الفاظ میں یعنی ایسی تقسیم
کہ جو ظاہر میں بالکل الگ الگ نہ ہو سکتی ہو اس طرح سے، جیسے کہ ہم دوسری تقسیمات میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ وہ صرف ایک تصور ہوتا ہے، ذہن میں اسے سمجھنا ہوتا ہے، یہ اس مقصد کے تحت تحلیل ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ تحلیل ہوتی ہے اجزاء کی طرف، ایسی تقسیم کو کہتے ہیں تقسیم طبیعی۔ اور اگر اجزاء کی طرف تقسیم ہوتی ہے کوئی چیز، تو اس چیز کو کہتے ہیں، یہ تحلیل یہاں پہ ہم نے غلط کر دیا، یہاں پہ جو ہے تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ تحلیل ہی انہوں نے دیا ہے کتاب میں، چلیے تحلیل ہی لیتے ہیں، یعنی کسی چیز کا اپنے انواع میں بدل جانا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ انواع الگ الگ دکھائی دیتی ہیں باقاعدہ۔ مثلا تقسیم طبیعی کا ہم نے مثال دی کہ جیسے پانی تقسیم ہوتا ہے دو عنصر کی طرف، آکسیجن اور ہائیڈروجن کی طرف، یا شیشے کو تقسیم کرتے ہیں، مثلا ایک تو کہتے ہیں اس کے اندر ریتا ہوتا ہے اور ایک ڈی آکسائڈ سلیکون ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس کی طرف جو تقسیم کرتے ہیں تو ڈی آکسائڈ سلیکون اور رمل، یا مثلا آکسیجن اور ہائیڈروجن بالکل الگ الگ کر کے اس سے نہیں نکالی جاتی، بلکہ یہ الگ طریقے سے بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو تقسیم ہے یہ اس کی حقیقت تک پہنچنا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن تقسیم منطقی میں جب ہم تحلیل کرتے ہیں کسی چیز کو اس کے انواع کی طرف، تو اس وقت وہ تمام کے تمام انواع الگ الگ دکھائی دیتی ہیں۔ جیسے ہم مثلا کلمے کو تقسیم کرتے ہیں اسم، فعل، حرف کی طرف، تو اسم مثلا زید الگ معلوم ہو رہا ہے، یا فعل مثلا ضرب الگ معلوم ہو رہا ہے، حرف جیسے الا، متا، کیفا وغیرہ یہ سب الگ الگ معلوم ہو رہے ہیں، یا مثلا اور دوسری تقسیمات جو ہم کرتے ہیں۔ تو تقسیم طبیعی کیا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں۔ القسمۃ الطبیعیہ ہی تحلیل الشیء الی اجزائہ التی یتألف منہا، تحلیل ہونا کسی چیز کا اپنے اجزاء کی طرف کہ جن سے مل کے وہ بنی ہے۔ مثل تقسیم الماء الی عنصر الاکسیجن والہیڈروجن، تقسیم ہونا پانی کا دو عنصر کی طرف، آکسیجن اور ہائیڈروجن کی طرف۔ وقسمت الزجاج، اور تقسیم ہونا زجاج یعنی شیشے کا، الی عنصر الرمل، ریتے کی طرف، وثانی آکسائڈ سلیکون، جو ڈی آکسائڈ سلیکون ہوتا ہے اس کی طرف، وہکذا، اور اس طریقے سے دوسری جو تقسیمات ہوتی ہیں جو اشیاء کے اندرونی کیفیت کو بیان کرتی ہیں۔ تقسیم منطقی ہی تحلیل الشیء الی انواعہ التی ینطبق علیہا، تحلیل ہونا کسی چیز کا اپنی ان انواع کی طرف جن کے اوپر وہ منطبق ہوتی ہے۔ جیسے مثلا کہا جائے تقسیم الکلمہ الی الاسم والفعل والحرف، جیسے ہم کہیں کہ کلمہ تقسیم ہوتا ہے اسم، فعل اور حرف کی طرف۔ وقسمت الزاویۃ الی الحادۃ والقائمۃ والمنفرجہ، اور تقسیم کرنا زاویے کا حادہ کی طرف، قائمہ کی طرف اور منفرجہ کی طرف۔ یہ ہم نے یہاں پہ تصویر آپ کے سامنے پیش کی۔ دیکھیں زاویہ حادہ اس زاویے کو کہتے ہیں جو 30 ڈگری تک ہوتا ہے، زاویہ قائمہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے، زاویہ منفرجہ 140 ڈگری یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے، اور جو زاویہ مستقیم ہوتا ہے یہ جو بنا ہوا ہے یہ زاویہ مستقیم 180 ڈگری کا ہوتا ہے۔ زاویہ منعکسہ برعکس والا یہ 210 ڈگری پر ہوتا ہے، اور زاویہ کاملہ 360 ڈگری پر ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے بنایا ہے، تو یہ جو زاویے ہیں یہ الگ الگ ان کی تقسیمات ہیں۔ تو یہ جو تقسیم ہے جب ہم کہیں گے کہ زاویہ تقسیم ہوتا حادہ، قائمہ، منفرجہ، مستقیمہ، منعکسہ، کاملہ کی طرف، تو یہ زاویے کی تقسیم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زاویہ یہ زاویہ ہے، یہ بھی زاویہ ہے، منفرجہ زاویہ ہے، قائمہ زاویہ ہے، یا حادہ زاویہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم تقسیم طبیعی میں دیکھتے ہیں تو تقسیم طبیعی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیشہ جو ہے وہ ریت ہے،
یا مثلا پانی جو ہے وہ آکسیجن ہے، پانی ہائیڈروجن ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن زاویوں میں ایسا کہہ سکتے ہیں۔ یا مثلا تقسیم جب ہم کرتے ہیں کلمے کو، تو کلمے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم کلمہ ہے، فعل کلمہ ہے، حرف کلمہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادھر ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی ایک فرق ہے کہ جو تقسیم طبیعی اور تقسیم منطقی میں پایا جاتا ہے۔ اسے ہم اردو میں اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کا اپنے ان اجزاء میں تقسیم ہونا جن سے مل کر وہ چیز بنی ہے، جیسے پانی کو آکسیجن اور ہائیڈروجن گیس میں تقسیم کرنا، یا شیشے کا ریت اور سلیکون ڈی آکسائڈ جو ہوتا ہے، کیمیکل ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہوگا اس سے متعلق، اس میں تقسیم ہونا، ان دونوں چیزوں سے مل کے شیشہ بنتا ہے۔ تقسیم منطقی کسی چیز کا اپنے ان اجزاء کی طرف تقسیم ہونا جن پر وہ منطبق ہوتا ہے، جیسے کلمے کا اسم، فعل اور حرف کی طرف تقسیم ہونا۔ تو تقسیم کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو، تقسیم طبیعی اور تقسیم منطقی۔ تقسیم طبیعی یعنی چیز کا اپنے ان اجزاء کی طرف تقسیم ہونا جن سے وہ مل کر بنی ہے، اور تقسیم منطقی اپنے ان اجزاء کے طرف تقسیم ہونا جن پر وہ منطبق ہوتی ہے، جیسے کلمے کا اسم، فعل اور حرف کے اوپر منطبق ہو جاتا ہے تو اس کی طرف تقسیم ہونا تقسیم منطقی کہلائے گا۔ انشاءاللہ اگلے جلسے میں تقسیم کی شرائط آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔